نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم ہیں 28 پارے میں، 28واں پارہ، اور آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ الصف۔ جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ 28 پارہ جو ہے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ دین سے وابستگی، دین سے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھنا، کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو دین کے ساتھ کنیکٹ رکھے گا فلاح یا کامیابی اسی کو ملنے والی ہے، اور جب یہ کنیکشن کٹ جائے گا تو شیطان غالب آ جائے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے اس نے وعدہ کیا کیا کہ میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ ورغلاؤں گا، اور کدھر لے جاؤں گا؟ جہنم میں لے جاؤں گا۔ شیطان 24/7 اوور ٹائمز لگا کے کام میں لگا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے ہمارا پارٹ ٹائم پڑھنا جو ہے یہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اس لیے فل ٹائم پڑھنا ہوگا۔ سورہ الصف، سورہ الصف کی 2 رکوع ہیں اور 14 آیات ہے اس کی، مدنی سورہ ہے۔ وہی دین کی مدد کرنا، اور دین کی مدد کرنے کے لیے قربانیاں، دین قربانیاں مانگتا ہے، اور دین کی سب سے بڑی مدد جو ہے وہ ہے اتحاد اور اتفاق۔ سورہ کا نام الصف، صف کسے کہتے ہیں؟ قطار، لائن، کیو بنانا، اور لائن جو ہے یا قطار جو ہے وہ ڈسپلن کو شو کرتی ہے، وہ اتفاق کو شو کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتفاق کا سائن کیا ہے؟ قطار بنانا، لائن بنانا، سب کو آرگنائز کرنا، وہی ہے نا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ، ٹیڑھا بیڑا راستہ نہیں۔ اس لیے لائنوں کو بھی، قطاروں کو بھی سیدھا رکھنا ہے، اس کو ٹیڑھا بیڑا نہیں ہونے دینا، کیونکہ جہاں سپیس آئے گی وہاں شیطان آ کے گھس جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح، تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کی، للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ماں وہ جو فی السماواتی آسمانوں میں موجود ہے، وماں اور جو فی الارضی زمین پر موجود ہے۔ جو مخلوقات آسمان میں ہیں، جو مخلوقات زمین پر موجود ہیں، سب کی سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور کیوں یہ مخلوقات پاکی بیان نہ کریں کہ بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے، سب پہ غلبہ پانے والا، سب کو پکڑنے والا، سب کو عزت دینے والا، اور وہ حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس وقت پر اس کو کیا کرنا ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے، کس کو لینا ہے اور کس کو دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کون ہے یہ ایمان والے؟ ہم سب سے بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ غور سے سنیں۔ لما، کیوں، تقولون، تم کہتے ہو، ما جو، لا نہیں، تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کیسی بات کرنا؟ فار ایگزامپل کیسی بات کرنا؟ کوئی بڑے بڑے دعوے کرنا، کوئی بڑے بڑے دعوے کرنا، اور جب وہ کام کرنے کا وقت آئے تو انسان اس کو کر نہ سکے۔ کیونکہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کرنے کی، لڑنے کی اجازت مل جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ کیونکہ وہ کم تھے، اگر وہ لڑتے تو سارے کے سارے مارے جاتے، تو پھر دین کہاں بچتا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پر فوکس کرو، زکوٰۃ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اتفاق اور اتحاد سے رہو۔ ابھی لڑنے کا وقت نہیں آیا۔ لیکن جب یہ مدینہ آئے اور پھر بھی یہ یہی کہا کرتے تھے، کیوں کوئی آیت نازل نہیں ہوتی جس میں ہمیں لڑنے کی اجازت مل جائے؟ لیکن جب آیت نازل ہوئی تو انہی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور کیا کہنے لگے؟ ہے کیوں اللہ نے ابھی تک ہمیں تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد
پھر لڑتے، ابھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ کبرہ سخت، مقتن ناپسندیدہ ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی بات کو پسند نہیں کرتا جو ان یہ کہ تقولو تم کہتے ہو، ما جو لا نہیں تفعلون جو تم کرتے ہو۔ کیوں اللہ کے ہاں یہ بات ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ حدیث بتاتی ہے آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کی اس نشانی کو کسی مومن میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے بڑے کھلے الفاظ میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارا کوئی ایسی بات کرنا جس پہ تم عمل نہیں کرتے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ قول و فعل میں تضاد ہونا، قول بات کرنا، فعل کام کرنا، عمل کرنا۔ جن لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے وہ منافق کہلاتے ہیں۔ اس لیے اے مومنو، تم اس صفت سے بچو، اس برائی سے بچو، اور وہی بات کرو جو کل کو اگر پیش آ جائے تو تم اس پہ عمل بھی کر سکو۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یحب، وہ محبت کرتا ہے، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلون، وہ جو جھگڑتے ہیں، جو لڑتے ہیں، فی سبیلہ، اس کے راستے میں۔ اب حکم آ گیا، مدنی سورہ ہے نا، حکم کیا آیا کہ تم سب مل کر دشمن کا مقابلہ کرو۔ جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کہ اب اللہ کا حکم آ گیا۔ دیکھیں اگر آپ کی بات کوئی مانے گا تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا؟ بہت اچھا لگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں تم جہاد کرو۔ جو اس پہ عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیسے؟ طریقہ بتایا جا رہا ہے کیسے لڑنا ہے۔ صفن، صفیں بنا کر، سورہ الصف ہے نا، قطاریں، لائنز بنا کر، کأنہم، گویا کہ وہ، بنیان، ایک دیوار ہے، بنیان، دیوار، بنیاد، عمارت، یہ تینوں مطلب اس سے لیے گئے ہیں۔ ایک ایسی دیوار، ایک ایسی عمارت، مرصوص، جو سیسہ پلائی ہوئی ہے۔ سیسہ پلائی مینز بہت زیادہ مضبوط۔ دیوار کی مضبوطی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ جو بلاکس، یہاں بلاکس کہتے ہیں اور بیک ہوم ہم اسے اینٹیں کہتے ہیں، سمجھ رہے نا، ان بلاکس کو اگر صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے گا تو دیوار کیا ہوگی؟ لیکن اگر اس میں سپیس ہوگا یا ان کو ٹیڑھا کر دیا جائے تو ساری کی ساری دیوار کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے اے مومنو، جب تمہارا سامنا کسی دشمن سے ہو، کون ہے یہ دشمن؟ کسی ذاتی دشمنی کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، وہ ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک مضبوط دیوار ہو، سیسہ پلائی ہوئی، اور جب بھی دشمن اس سے ٹکرائے تو دشمن شکست پائے، کیونکہ مضبوط دیوار ہی روک سکتی ہے نا، روکنے والی۔ اور یہ مضبوط دیوار کس کی ہے؟ انسانوں کی بنی ہوئی، قطار کی طرف اشارہ ہے۔ اب مضبوط دیوار بنانے کے لیے یا قطاریں بنانے کے لیے، قطاریں کس کے پیچھے بنائی جاتی ہیں؟ صفیں کس کے پیچھے بنائی جاتی ہیں؟ امام۔ ایک امام کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو سب فالو کریں۔ 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ساتھ ہی کیا بتایا گیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے۔ ان کی قوم کا نام بنی اسرائیل۔ اٹ مینز موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کیا تھے؟ پیغمبر کے علاوہ کیا؟ امام۔ کیونکہ پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاؤ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایک لیڈر کا، ایک امام کا ہونا۔ تو آگے اب مثال کے طور پہ ایک دم سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، لما، کیوں، تؤذوننی، تم مجھے تکلیف دیتے ہو، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، وقد، اور تحقیق،
تعلمون تم جانتے ہو انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف کیا بنا کے بھیجا گیا؟ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور جب بھی کوئی رسول آیا کیا کہا اس نے؟ اعبدوا اللہ فاتبعونی، ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری بات مانو، میری پیروی کرو۔ اور پیروی کس کی جاتی ہے؟ امام کی، امام کی، لیڈر کی پیروی کرو، مینس اس کے پیچھے صفیں بنا کے جیسا وہ کہتا ہے اس کو اس طرح سے فالو کرتے جاؤ۔ سورہ الصف ہے نا، تو اس سے کنیکٹ کریں اس کو۔ اب یہ جو بتایا گیا کہ تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، تو اس تکلیف سے مراد پیغمبر کو کوئی ذاتی تکلیف دینا نہیں کہ اس کو پتھروں سے مارا یا اس کو گالی گلوچ کر دی اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی اس سے، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دو قوموں کے پاس بھیجے گئے، بنی اسرائیل اور قبطی، فرعونی جسے کہا جاتا ہے، ان دونوں کے پاس وہ ایک واحد ایسے پیغمبر ہیں جو دو قوموں کے پاس ایک ہی وقت میں بھیجے گئے۔ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آتے ہیں تو بنی اسرائیل کیا تھے وہ اس وقت؟ غلام تھے، کس کے؟ قبطیوں کے یا فرعونیوں کے۔ اور ان کا مذہب کیا تھا؟ کیا کرتے تھے وہ؟ شرک کرتے تھے، گائے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سب سے پہلے تو کیا کیا کہ فرعونیوں کے غلامی سے نجات دلائی ان کو، اور ان کو لے گئے، سمندر پار کروایا، ساری ڈیٹیل پیچھے سورہ بقرہ میں گزر گئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے نوازا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ جب ہم نے تم پر صحرا میں بادل کا سایہ کر دیا۔ صحرا کیسی جگہ ہوتی ہے؟ کوئی درخت، کوئی پودا، کچھ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گرمی سے بچانے کے لیے ان پہ کیا کیا؟ بادل کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پہ من و سلوہ اتارا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں تھیں نا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم تمہارے اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے خوشی ہوئی یا تکلیف؟ بہت تکلیف ان کو پہنچتی تھی۔ پیغمبر کی مثال ایک ماں کی سی ہوتی ہے، جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے اگر وہ فرما بردار ہیں، لیکن اگر وہ نافرمان ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہے؟ تکلیف میں ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے ایک ماں کیسے جذبات رکھتا ہے کہ میرے بچے، ماں کیا کہتی ہے؟ سدھر جائیں۔ اسی طرح پیغمبر کیا چاہتا ہے کہ اس کی امت سدھر جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے تاکہ وہ بچ جائیں۔ کس چیز سے؟ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ پھر کیا کیا انہوں نے کہ جب ان کو من و سلوہ ملتا رہا تو انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ تو کیا کہا کہ ہمیں من و سلوہ ایک کھانا کھا کے بڑے بور ہو گئے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ترکاریاں، دالیں، ساگ، کھیرے، تاکہ تڑکے توڑکے لگا کے مزے مزے سے کھائیں۔ وہی بات ہو رہی تھی نا کہ پیٹ کی فکر۔ تو یہ کیا تھا؟ ایسی باتیں سن کر کیا پیغمبر کو خوشی ہوتی؟ یہ بھی ان کے لیے تکلیف کی بات تھی۔ اسی طرح جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ادعوا لنا ربک، قالوا ادعوا لنا ربک ما ہی، اللہ سے پوچھو کہ کیسی ہے وہ گائے۔ پھر ما لونھا، جب وہ بھی بتایا ما لونھا، رنگ کیسا ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ کیسی ہے وہ گائے، ہم تو بڑے شک میں ہیں۔ تو بار بار پیغمبر سے اس طرح کے سوال کر کے اس کو ستایا گیا، اس کو تکلیف دی گئی۔ اب ایک اور بات جو یہاں احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے آپ کو فلی کور رکھا کرتے تھے، بڑے حیادار تھے، تو ان لوگوں نے کیا مشہور کیا کہ شاید اس کی باڈی پہ کوئی بیماری ہے، کوئی سکن ڈیزیز ہے، اس لیے اپنے آپ کو بڑا کور کر کے رکھتا ہے۔ تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پیچھے اس کا ذکر گزر چکا کہ وہ ایک نہا رہے تھے، ایک نہر، ندی، جو بھی آپ کہہ لیں، اور اپنے کپڑے انہوں نے ایک پتھر پر ڈالے، اور جب وہ کپڑے نہانے کے بعد کپڑے لینے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ پتھر موو ہو کے آگے چلا گیا ہے۔
تو وہ ظاہر ہے وہ جو ایک دو قدم انہوں نے لینے تھے وہ لے کے اپنے کپڑے لینے لگے، تو وہ لوگ جن پہ الزام لگایا تھا انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ کا جسم صاف ستھرا اور بہت خوبصورت ہے، تو اللہ نے ان سے اس الزام کو بری کر دیا، اس کو ہٹا دیا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تم مجھے تکلیف دیتے ہو، ہاں کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فلما پھر جب زاغو وہ ٹیڑے ہو گئے، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں کو۔ لوگوں کا ٹیڑھا ہونا کیا ہے؟ کہ لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور اس کو خوب ستایا، تو ٹیڑھ پن ہو گیا نا۔ جب وہ ان کا عمل ٹیڑھا ہو گیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ کس چیز کے لیے؟ ایمان کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل ہی ٹیڑھے ہو گئے۔ اٹ مینس اب وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ بیسیکلی تھا سزا کے طور پر کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب ان کے دل بیمار ہو گئے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، نافرمانی کی بیماری، میں نہ مانوں والی بیماری، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں میں اس مرض کو اور خوب زیادہ کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کس چیز کے لیے؟ ایمان کو قبول کرنے کے لیے اور پیغمبر کی پیروی کرنے کے لیے ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، کسی بھی ناحق بات پہ ڈٹے نہ رہیں۔ اگر آپ ڈٹ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ دل سخت ہو گئے ہیں۔ دلوں کی سختی عذاب کا ایک حصہ ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مومن سخت دل نہیں ہوتا، وہ نرم دل ہوتا ہے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الفاسقین ان لوگوں کو جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ یہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ اور جب کہا عیسیٰ نے ابن مریم جو مریم کے بیٹے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی لیڈر تھے۔ کس کے لیڈر تھے وہ؟ بنی اسرائیل کے۔ کس کے لیڈر تھے؟ بنی اسرائیل کے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک اور لیڈر، ایک اور امام۔ انی بے شک میں رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ کانسیپٹ یہی ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے لوگوں کو کیا بتایا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی جو بین یدیہ جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراہ تورات میں۔ نمبر 2، دوسرا کام کیا کیا؟ تورات کی تصدیق کی، اس کو رد نہیں کیا کہ یہ کیا فضول کتاب ہے، نہیں، کیا کہا؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، سچی کتاب۔ اور تیسرا کام کیا کیا؟ وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا، بے رسول ایک رسول کی، یاتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد ایک اور رسول آئے گا۔ تیسرا کام یہ کیا۔ کون سا رسول؟ اسمہ اس کا نام ہوگا احمد نام ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو 3 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، میں اللہ کا رسول ہوں۔ نمبر 2، تورات سچی کتاب ہے۔ نمبر 3، میرے بعد ایک اور رسول آئیں گے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام اس کا کیا ہے؟ احمد۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ احمد مینز بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والا، نمبر 1۔ نمبر 2 مطلب اس کا کیا بنتا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ دونوں اس کے میننگ بنتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ فلما پھر جب جاءہم وہ آ گیا ان کے پاس، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، قالو تو وہ کہنے لگے، ھذا یہ سحر مبین یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اب کون آ گیا؟ اس کی بارے میں بھی 2 رائے بتائی جاتی ہیں جو دونوں ٹھیک ہیں۔ نمبر 1، جب آ گیا وہ ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ، اگر ہم اس سے مطلب لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ روشن دلائل کیا لے کر آئے تھے؟ کیا تھے وہ نشانیاں؟ کیا لے کر آئے تھے؟ معجزات کیا تھے ان کے؟ کچھ معجزات لے کر آئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، کہ وہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے اور مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے،
برس کی بیماری جس کو ہوتی تھی اس کو شفا دیا کرتے تھے باذن اللہ، اور وہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے، اس میں پھونکتے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ وہ بتا سکتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے، اور وہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ تمہارے گھروں میں کیا ذخیرہ ہے، کچن میں فریزر فریج میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور یہ سب کیا تھا؟ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ تو جب وہ آیا ان کے پاس معجزات لے کر، تو لوگوں نے کیا کہا؟ بنی اسرائیلیوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ دوسرا معنی اس کا کیا لیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کی آیات لوگوں تک پہنچائی، تو اہل مکہ نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ومن، اور کون ہے؟ ازلم، سب سے زیادہ دشمن، سب سے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے جو افطرا، جس نے باندھ لیا، اللہ، اللہ پر، الکذبہ، جھوٹ کو، وہ ہوا، اور وہ یدعا، وہ پکار رہا ہے، الی الاسلام، اسلام کی طرف۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تردید جو کی وہ اہل کتاب ہی کے لوگوں نے کی۔ حالانکہ اہل کتاب کے پاس جو کتاب موجود تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ کون آئے گا؟ پیغمبر آئے گا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا نا، تو اٹ مینز انجیل میں بھی موجود تھا، تورات میں بھی موجود تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا۔ ایون عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کو نہیں مانا، یعنی اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، ان کو ظالم کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کیسا جھوٹ؟ پیغمبر کو کیا کر کے؟ نہ مان کر، پیغمبر کو نہ مان کر، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھ لیا اور اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب پیغمبر آیا تو انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ اور آپ جانتے ہیں نا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ہاں جی ہماری برادری میں سے نہیں ہے، کیسے مانے اس کو؟ اللہ اکبر، بغض اور عناد کی وجہ سے۔ وہ ہوا، اور وہ پیغمبر جو آیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یدعا، وہ تو بلا رہا ہے، پکار رہا ہے اسلام کی طرف۔ کون پکار رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شروع سے لے کے آخر تک ہر پیغمبر نے جو دین لوگوں تک پہنچایا وہ یہی دین اسلام ہی تھا۔ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا پیغام، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے یہ بات کی، باقی جو ان کی سنتیں تھیں وہ الگ بات، لیکن پہلا جو پوائنٹ تھا، بنیاد کیا تھی؟ توحید کے بارے میں بتانا اور شرک کی تردید کرنا۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ حق مارنے والا۔ کس کا حق مارا؟ اللہ کا حق مارا، کیونکہ ایک اللہ جو ہے وہی الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں۔ کون چاہتے ہیں؟ یہ اہل کتاب نہ ماننے والے۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، تاکہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنی پھونکوں سے۔ پھونک سے اللہ کے نور کو بجھانا، دیکھیں مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے، جیسے ایک کینڈل ہے، کیسے اس کو بجھاتے ہیں؟ پھونک دینا۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے احکامات، قرآن کی آیات کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ پھونکے دینا جو ہے یہ کیا ہے؟ پھونکے مینز دین پر، قرآن پر، رسول پر الزامات لگانا، یہ ہے پھونکیں۔ نمبر 2، افواہیں پھیلانا۔ نمبر 3، دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کو شک و شبہات میں ڈالنا۔ بات کی سمجھ آئی نا آپ کو؟ کیونکہ عربی کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا نور کیا یہ ایک کینڈل ہے کوئی اور اس کو بجھا دیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات اور پیغمبر کی رسالت اور اس کی نبوت۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں نے نہ خود مانا جو اہل کتاب تھے اور دوسروں کو بھی نہ ماننے دیا، کیا کر کے؟ ان کے دلوں میں شک ڈال کر کہ یہ سچا نبی نہیں ہے بلکہ یہ کون ہے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، کوئی جادوگر ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، متم، وہ پورا کر کے رہے گا، کمپلیٹ کرے گا، نور ہی، اپنے نور کو۔ کون سا نور؟
دین اسلام، ولو اور اگرچہ کرہا ناپسند کریں الکافرون کافر لوگ، انکاری کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے پھیلا کے اور اس کو فتح دے کر رہے گا۔ کیا ایسا ہوا؟ بے شک کہ ایسا ہوا۔ هو الذی، وہ ذات، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ۔ الہدا سے مراد یہاں قرآن کی آیات ہے، اور دین حق سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ تھک گئے ہیں اتنی جلدی؟ بڑے خاموش خاموش ہے۔ دین حق کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو قرآن کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ دین الحق اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ تاکہ وہ غالب آ جائے، علی الدین دین پر، کل ہی سارے کے سارے، اس سے پہلے کہ جتنے بھی ادیان ہیں، دین ہیں، وہ ان سب کو کور کر لے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دیکھیں سارے جتنے بھی ارکان ہیں وہ اس میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے اسلام کے آنے کے بعد اب کسی اور دین کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیونکہ پیغمبر کیوں آتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو کیوں آتا ہے؟ اللہ کے احکامات لے کر دوسروں تک پہنچانا اور لوگوں کے سامنے کر کے دکھانا، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے اور سارے پیغامات ہم تک پہنچ چکے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ کیا کریں اس کا؟ کتابوں میں بند کر کے رکھ دیں؟ ہاں جی، کیا کریں؟ ہاں جی، اور اس کو پریکٹس کریں، اس کو پریکٹس بھی کریں۔ ولو اور اگرچہ کرہ المشرکین، ناپسند کریں اس کو مشرکون، مشرک لوگ، شرک کرنے والے لوگ۔ اب ان دو آیات سے کیا پتہ چلا؟ ان دو آیات سے یہ پتہ چلا کہ حق جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کر کے رکھتا ہے، چاہے اس کو دبانے والے کتنے ہی زوراور کیوں نہ ہو جائیں۔ اور حق سے مراد یہاں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اسلام، دین اسلام کی طرف۔ دیکھیں اکثر ہم سنتے ہیں فلاں جگہ ہاں بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، اور آپ یقین کریں وہ جو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں کسی بھی جگہ پر، اس انسیڈنٹ کے بعد پھر جب سروے کی جاتی ہے تو اور زیادہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور زیادہ لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ تو ہے ایسا، حالات بگڑتے رہیں گے، لیکن اس بگاڑ کے بعد اس کے باوجود دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دین اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بار بار بتایا گیا، چاہے کافر اس کو ناپسند کریں، ہے نا، آج کل بھی ہے نا، لوگ نہیں مانتے نا، چاہے مشرک اس کو ناپسند کریں، اب بھی مشرک لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زوراور کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ ہر بار ہم لوگوں سے کیا سنتے ہیں؟ بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، دین کو خطرہ ہے، اور بس سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس قسم کے پروپیگنڈا سے دور رہیں۔ اکثر فارورڈ میسیج آتے ہیں پتہ نہیں کتنے سال پرانے، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، آگے بھی لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ سمجھتے نہیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہراسمنٹ پھیلتی ہے۔ تو یہ کیا کریں ہم؟ ان ادر ورڈز اگر دیکھا جائے، ان باتوں پہ غور کیا جائے، ان میسیجز پہ، جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کریں، اس سے لوگوں میں خوف پھیل جاتا ہے۔ تو ہم نے وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں۔ تسلی رکھیں، دیکھیں قرآن میں اللہ نے تسلی دے دی ہے، چاہے کافر چاہے مشرک کتنے زوراور ہو جائیں، کتنا زور لگائیں، کتنی پھونکے مارے وہ، لیکن وہ اللہ کے اس نور کو کبھی بھی بجھا نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ ہم سب سے، ایمان والوں سے۔ حل کیا ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، الا تجارت، ایک بزنس کے بارے میں۔ دیکھ لیں قرآن بزنس کی بات کر رہا ہے، ایک بزنس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کیسا ہے یہ بزنس؟ تنجیکم، جو نجات دے تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اور دردناک عذاب کیا ہے؟ جہنم۔ ان ادر ورڈز اگر اس کو اپنے الفاظ میں ہم ڈالیں تو کیا ہے؟ کیا میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا راستہ، ایک ایسی تجارت، ایک ایسی بزنس جو آپ کو جہنم سے بچا لے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کریں؟ بتائیں، ضرور بتائیں۔ دیکھیں جس بلڈنگ میں بھی آپ جائیں وہاں ایک فائر ایگزٹ ہوتا ہے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ آگ کا اگر کوئی اندیشہ ہے تو کیا کریں؟ ادھر سے بھاگیں. دنیا میں ہم نے اپنی حفاظت کے لیے کتنے کتنے سامان کر لیے الحمدللہ، لیکن ہم نے اس دنیا میں فار ایور نہیں رہنا. جانا ہے نا، جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ دو ہی منزلیں ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ کدھر جائیں؟ جنت میں جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچ جائیں تو آپ کو یہ پریکاشنز کرنی پڑیں گی، حفاظتی تدابیر. فائر ایگزٹ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے. فائر ایگزٹ کیا بتایا جا رہا ہے؟ نمبر 1 دیکھیں، لسٹ بنائیں. تؤمنون، تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر ایمان لانا. کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. کیا ہم ایمان لائے؟ الحمدللہ. ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی کہ سنت کو، محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے امام ہیں، ہمیں گائیڈ کرنے والے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سنت پر. تو اللہ پر ایمان کیا ہے؟ یعنی قرآن کی آیات. قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے احکامات پتہ چلتے ہیں نا. پھر وہ احکامات جو اللہ نے قرآن میں بتائے اور بڑے مشکل لگتے ہیں، اس مشکل کام کو کس نے کر کے دکھایا؟ رسول نے. اگر وہ کر سکتا ہے جو کہ ایک انسان تھا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اگر دردناک عذاب سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو پہلا کام قرآن، دوسرا کام سنت. سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسرا کام سنت. تیسرا کام وَتُجَاهِدُونَ، اور تم جہاد کرو. جہاد پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جہاد جوہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا. کس چیز کے لیے کوشش کرنا؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا. جہاد کیا ہے؟ کیونکہ جب جہاد کا نام آتا ہے نا تو تھوڑا سا ہم تلوار لے کے، بندوق لے کے کوئی تو بس جا کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دو. نہیں، جہاد کوشش کرنا. جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا. بے اموالکم، نمبر 1 مال کے ساتھ کوشش کرنا. مال لگانا پڑے گا، مال کو نہیں بچانا، مال کو لگا کے اللہ کے راستے میں کوشش کرنا. وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا. اور پیچھے ہم بہت خوبصورت ایک آیت پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مالیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے. جنت مفت میں نہیں ملنے والی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو مفت میں جنت میں چلے جاؤ گے؟ جبکہ تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ہلا مارے گئے تھے، وہ بھوک کے ساتھ ستائے گئے، جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ستائے گئے، اور وہ چیخ اٹھے کہ یا اللہ متی نصر اللہ، تیری طرف سے مدد کب آئے گی؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، الا نصر اللہ قریب، بے شک میری طرف سے مدد بہت قریب ہے، آنے والی ہے، فتح تمہاری ہونے والی ہے. تھوڑا سا صبر سے کام لو، ہمت اور حوصلہ دکھاؤ. تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ کیا کرو؟ جہاد کرو. ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنے کے کام بتائے گئے؟ اللہ پر ایمان، سنت کو فالو کرنا، اور تیسرا کام مال اور جان کے ساتھ دین کو پھیلانا. بس یہ 3 پوائنٹ ہیں، اس میں سب کچھ آ گیا. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا اوکے، کر لیا یہ بزنس. اب جو بزنس ہم کرتے ہیں پھر ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے کتنا پروفٹ کتنا ملنا ہے. اب پروفٹ بتایا جا رہا ہے. پروفٹ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، یغفر بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو. کوئی اریزر نہیں ہے جس سے ہم اپنے گناہوں کو اریز کر سکیں، صاف کر سکیں اس کو. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے تم سے، تو تمہیں یہ کام کرنے پڑیں گے. تو پہلا جو پروفٹ ملنے والا ہے، نمبر 1 گناہ معاف ہو گئے. گناہ کیا ہے؟ گندگی. گندگی صاف ہو گئی تو آپ کیسے ہو گئے؟ صاف ستھرے ہو گئے.
اس لیے صاف ستھرے ہو کے وَيُدْخِلْكُمْ اور وہ داخل کرے گا تم کو جناتن باغات میں. جنت صاف ستھری خوبصورت جگہ ہے، وہاں گندے لوگ گندے دلوں کے ساتھ گندے اعمال کے ساتھ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے. دیکھیں ہم بھی جب گھروں کی صفائی کرتے ہیں تو باہر سے کوئی آئے تو کیا کرتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے جوتے اس کے صاف ہوں، ورنہ ہمارا گھر گندا ہو جائے گا. وہ جنت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے لیے سجا رہا ہے، ہر وقت سجتا رہتا ہے، 24 سے ہر لمحہ اس کی سجاوٹ جاری ہے. تو کیا اس میں گندے اعمال کے ساتھ کوئی انسان جا سکے گا؟ تو ان گندے اعمال سے جان چھٹانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے ساتھ بزنس. نمبر 1 گندگی صاف ہو گئے ہیں. پھر نمبر 2 صاف ستھرے ہو گئے تو اب صاف ستھرے خوبصورت جگہ پہ جانا ٹھکانہ بن گیا. کون سی؟ جناتن باغات تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں. ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے جنت کی. ومساکن اور گھر طیبتاً خوبصورت پاکیزہ گھر جنت کی طرف اشارہ ہے. فی جنات اور باغات کیسے؟ عدن ہمیشگی والے، کوئی اس سے تمہیں نکالے گا نہیں. یہ ایسا بزنس ہے جو اس کو ایک بار کر لے پروفٹ ہی پروفٹ ہے. ذالکا یہ بزنس الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وہ جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ تو ہے اس وقت کی کامیابی جو مرنے کے بعد ملے گی. بزنس کیا، مرنے کے بعد یہ سب کچھ ملے. ظاہر ہے آپ زندگی میں تو جنت میں نہیں جا سکتے نا، اس کے لیے مرنا تو پڑے گا نا. اب اسی بزنس سے کچھ اور فائدے. اب ہم یہ کہیں ہیں یا اللہ اوکے مرنا تو کسی کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جنت تو انشاءاللہ مل جائے گی کیونکہ ہم نے بزنس ایسے کر لیا ہے، لیکن کچھ فائدہ دنیا میں بھی مجھے چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ اخرا اور دوسرا کیا؟ دوسرا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ تحبونہا تم محبت کرتے ہو اس سے. کیا؟ دنیا کے فائدوں سے. ہے نا محبت ہمیں چاہیے نا، گھر بار سب کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. وہ جس سے تم محبت کرتے ہو یعنی دنیا کے فائدے. نصر من اللہ مدد اللہ کی طرف سے. اور جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر فتح یقینی ہو جاتی ہے. وفتح اور فتح قریب کی فتح بھی اللہ دے گا، دنیاوی فائدے بھی دے گا. وبشر المؤمنین اور مومنین کو خوشخبری سنا دو. کون سی خوشخبری؟ دنیا کی خوشخبری بھی اور آخرت کی خوشخبری بھی. آخرت میں کیا ملنے والا ہے؟ جنت. اور دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ مدد بھی آئے گی اور فتح بھی نصیب ہوگی. دیکھیں ہم محنت کرتے ہیں سم ٹائمز، لیکن اس کا رزلٹ اس طرح سے نہیں آتا، کیونکہ وہ محنت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے محنت کی. میں نے نہیں، وہ محنت جو ہے اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر فتح یقینی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے مومنین کے لیے خوشخبری. اب ایسا کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے بزنس کرنے کا طریقہ. دیکھیں ہم منہ سے کہیں ہاں ہم ایمان لائے نا، بے شک الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب کہہ دیا. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ جان مال کے ساتھ میں اس دین کو دوسروں تک پہنچانا چاہتی ہوں. چاہتے ہیں یا نہیں؟ طریقہ کیا ہے؟ اب وہ طریقہ سکھانے کے لیے پھر مثال دی گئی، کیونکہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ مثالوں سے زیادہ اچھے سے سیکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو جو بھی یہ بزنس کرنا چاہتے ہو، کونو ہو جاؤ انصار اللہ اللہ کے مددگار. کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو اللہ کی مدد پھر کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں اللہ کی مدد کرنا. ایک حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز انسان سے کہے گا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی. انسان پوچھے گا کہ یا اللہ یا رب العزت یا رب العالمین تو رب ہے، تجھے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ تیرا فلاں بھائی پیاسا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، اگر تو اس کو پلاتا مجھے وہاں پاتا. سبحان اللہ. فلاں بھائی بھوکا تھا تو نے اس کو کھلایا نہیں، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا.
فلاں بیمار تھا، اس کی عیادت نہیں کی تم نے، اگر اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے۔ ویسے بھی صدقے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حدیث کیا بتاتی ہے؟ صحیحین کی حدیث شریف ہے کہ جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو وہ ضرورت مند کے ہاتھ پہ جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے۔ اگر وہ ایک کھجور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ پہ لیتا ہے اور اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ سوچیں، ایک کھجور ہاتھ پہ آئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس کی نشو و نما کرتا ہے اور اس کو بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے۔ وہ جو ایک کھجور دی تھی صدقے کے طور پہ، اللہ نے اس کا اجر کتنا دیا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بزنس میں فائدہ ہی فائدہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیسے، کیا کریں؟ وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ کما، مانند اس کے جو قالا فرمایا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، حواریوں سے۔ حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو حواری کہا گیا۔ اور ویسے حواری جو ہے، اس کے جو میننگ ہے اس ورڈ کے، اٹ مینز ملاوٹ کے بغیر، خالص لوگ، پیور۔ کس چیز میں خالص تھے؟ ایمان میں خالص۔ اللہ ہمیں بھی خالص بنا دے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا، کیا کہا؟ من، کون ہے؟ انصاری، میری مدد کرنے والا، اللہ، اللہ کی طرف۔ اے حواریوں، کون تم میں میری مدد کرے گا اللہ کی خاطر؟ اٹ مینز انہوں نے بھی بزنس کیا نا، کیونکہ بزنس ہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اے ایمان والو، اس سے سیکھو۔ قالا، کہا، الحواریون، حواریوں نے جواب دیا۔ اب پیغمبر نے کیا کہا؟ مدد چاہیے، مال جان سب کچھ چاہیے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ اب ان کا جواب سنیں، نحنو، ہم ہیں، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، ہم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فآمنت، پس ایمان لائی، طائفتن، ایک جماعت، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیلیوں میں سے۔ سارے بنی اسرائیلی تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلیوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف مدد کی دعوت دی، انہوں نے صرف 3-4 لوگوں کو نہیں پکارا، انہوں نے سب کو پکارا، تو لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، بنی اسرائیلی 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت کون ہے؟ فآمنت طائفتن، ایک وہ جو ایمان لے آئی، کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور وکفرت طائفتن، اور جو دوسری تھی وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ کس چیز کا انکار؟ مدد کرنے کا۔ کس کی مدد کرنے کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کا۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اٹ مینس کچھ لوگوں نے بزنس کو ایکسیپٹ کر لیا، ہم ڈیل کریں گے، ہمیں چاہیے، اور دوسروں نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے مال اور جان یہ چیزیں اپنا وقت نہیں لگانا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا، پس ہم نے مدد کی، ہم نے قوت دی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہی حواریوں کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں کہ وہ تھوڑے تھے لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان زیادہ تھا۔ جہاں ایمان زیادہ ہو اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ کیسے مدد کی؟ اللہ اس پر، عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے وہ حواری کیا؟ ظاہرین، غلبہ پانے والے، ان کو فتح نصیب ہوئی۔ ہوتا کیا ہے کہ حواریوں کی کوششیں جو ہیں، انہوں نے کیا کوششیں کی یا اللہ نے ان کی جو مدد کی اور وہ کیسے انہوں نے ان کو غلبہ ملا؟ وقتی طور پر تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین جو ہے وہی غالب آئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ ہاں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ لیکن سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے کیا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ اس کو قتل کیا گیا اور نہ اس کو سولی چڑھایا گیا، اللہ نے اس کو زندہ سلامت اوپر اٹھا لیا۔ 17ویں عیسوی میں رومی شہنشاہ جو تھا، ٹیٹس اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے یروشلم پر حملہ کیا، اور جب اس نے یروشلم پر حملہ کیا تو بنی اسرائیلیوں میں سے جو یہودی تھے وہ ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن جو حواری تھے وہ رومی سلطنت میں داخل ہو گئے،
اور انہوں نے عیسائیت یعنی اپنی تبلیغ کا کام وہاں عام کرنا شروع کر دیا. دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا تھا, من انصارو اللہ, ہم اللہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ کی مدد کیا تھی؟ اللہ کے دین کو کیا کرنا, لوگوں تک پہنچانا. انہوں نے کیا کیا کہ جو یہودی تھے وہ تو ادھر ادھر بکھر گئے, ان کا تو کام ہی کچھ نہیں رہا, لیکن حواریوں نے اپنی تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑا اور ہر طرف اپنے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ عیسائیت جو ہے وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی عیسائیت قبول کر لی, کانسٹنٹائن اس کا نام بتایا جاتا ہے. اور اب حال یہ تھا کہ مشرق سے مغرب تک ہر طرف عیسائیت ہی عیسائیت تھی. 300 سال تک, اس وقت سے لے کر جب ٹیٹس نے ان پہ حملہ کیا تھا اور سب یہودیوں کو تتر بتر کر دیا, حواریوں نے دین میں اتنا کام کیا, اپنی اتنی زیادہ تبلیغ کی کہ 300 ایئرس تک ہر طرف صرف اور صرف عیسائیت ہی عیسائیت تھی. اور جو یہودی تھے ان کو بھی ان کا غلام بن کے رہنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مال لگائے, کس نے؟ حواریوں نے, اور اپنی جانیں لگائیں اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا. اب بھی اگر آپ دیکھیں سم ٹائمز آپ کے ڈور پہ کسی نے نوک کیا, کون ہوتا ہے؟ جی وہ جو مشنری والے ہیں وہ آ کے ماشاءاللہ سے انہوں نے سب سے پہلے تو آپ کو سلام کرتے ہیں اور پھر اتنا میٹھا وہ بولتے ہیں, آپ یقین کریں اللہ ہمیں بھی ایسا بولنا سکھا دے. ہم تو دین کی بات کریں تو چیخنا چلانا, ہمارا مولوی تو ممبر پہ کھڑے ہو کے چیخنا چلاتا ہے, بچے بھی پوچھتے ہیں why they are shouting mom, کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو دین نے ہمیں شاؤٹنگ نہیں سکھائی, آرام سے, سکون سے, پیار سے, محبت سے. اور آپ یقین کریں جب آپ ڈور کھولتے ہیں جی چاہتے ہیں ان کی باتیں سنیں اور سنیں وہ آپ کو بتا کیا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کے پاس ہے, وہ جو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ میرے پاس بک ہے اور اس میں یہ ہو رہا ہے, اس میں وہ ہو رہا ہے. تو ایک بار آیا کسی نے نوک کیا, میں نے ڈور کھولی اور وہ بتا رہی ہے مجھے سارا سلام دعا کرنے کے بعد. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس بک ہے تو اس کے رائٹر کون ہے؟ واللہ عالم ایک دم سے میرے ذہن میں آیا. تو نے کہا کہ اس کے رائٹرز وہ دے آر 30 پیپل. میں نے کہا اوکے 30 پیپل. میں پتہ میرے پاس ایک ایسی بک ہے جو وہ بھی ہولی بک ہے, میں نے نام نہیں لیا قرآن کا, لیکن اس کا رائٹر صرف ایک ہی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ اگر ایک بک کا رائٹر ایک بندہ ہے اور دوسری بک کا رائٹر 30 پیپل ہیں تو اتھینٹک کون ہوگی؟ ایک والی ہوگی نا. پھر اس پہ اینی ویز جو میری اس سے باتیں ہوئی تو یہ کہ جب وہ آئیں ڈور کھولیں اور ان کے ساتھ 2-3 باتیں کریں, ان کی بات بھی سنیں اور جتنا علم آپ کے پاس ہے وہ بھی ان تک پہنچائیں, تو وہ کیا ہوگا؟ انصار اللہ, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کی مدد کے لیے. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. جی صدق اللہ العظیم. یہ تھی ہماری سورہ صف. اور اب اگلی سورہ جو ہے ہماری جی سورہ جمعہ. سورہ جمعہ جو ہے مدنی سورہ ہے. جمعہ مینز جمع کرنا, لوگوں کا جمع ہونا بیسیکلی. اب پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ انصار اللہ, اللہ کے مددگار. اللہ کے دین کی مدد کے لیے جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے لوگوں کا آپس میں اتفاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیحین کی حدیث شریف ہے, کہ تفرقے سے بچو. تفرقہ کیا ہے؟ جو آج کل بھی ہے بہت ہی زیادہ, کیا؟ گروپس, فرقہ بندی جسے کہتے ہیں. کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مونڈا مینز جیسے ہیڈ شیو جس کو کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ نہیں, یہ دین کو مونڈ لیتا ہے. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ دین کی سربلندی کے لیے, دین کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے اتفاق. اور وہ اتفاق کہاں سے آئے گا؟ جب لوگ آپس میں مل جل کر ایک طرح سے سوچیں. ایک طرح سے کوئی نہیں سوچتا, لیکن دوسرے کی رائے کی رسپیکٹ کی جائے. مومن ججمنٹل نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو فتوے لوگ لگاتے ہیں نا, فلاں پہ کفر کا فتویٰ. آج کل کیا ہے جو فرقے بنے ہوئے, ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہنے اور ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. سورہ جمعہ جو ہے اس کے 2 رکوع ہیں, 11 اس کی آیات ہیں. اور مسلم کی حدیث بتاتی ہے
کہ جمعے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماواتی وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں موجود ہیں، وما فی الارض اور جو وہ تمام مخلوقات جو زمین پر موجود ہیں۔ کس کی تسبیح؟ الملک وہ جو بادشاہ ہے۔ کون ہے بادشاہ؟ مالک الملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ جو القدوس جو پاک ہے، کس چیز سے پاک؟ ہر قسم کے شرک اور عیب سے اور نقص سے پاک ہے۔ العزیز وہ جو غالب ہے۔ الحکیم اور وہ جو حکمت والا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات۔ هو الذی وہ ذات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بعثا جس نے بھیجا، فی الامیین امیوں میں سے، رسولاً ایک رسول کو، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، اللہ کی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاکیزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھاتا ہے ان کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور وہ حکمت سکھاتا ہے ان کو، وَإِن اور بے شک، کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین کھلم کھلا گمراہی میں بھٹکے ہوئے لوگ۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا سورہ الصف میں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے کیا کہا؟ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں پیغمبر آ چکا۔ کون ہے یہ پیغمبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا امیوں میں سے۔ امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ لوگ۔ عرب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ان پڑھ لوگ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان پڑھوں میں آنے کے باوجود یہ اللہ کا معجزہ تھا، سچے رسول تھے جو وہ تلاوت کرتا تھا۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ان پڑھوں کے درمیان کس چیز کی تلاوت کیا کرتا تھا؟ قرآن کی آیات کی۔ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے یا اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وہ پاک کرتا ہے ان کو، کس چیز سے؟ نمبر 1 شرک سے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پہلا سبق ہے ہر پیغمبر کا، شرک سے پاک کرنا، اور بد اخلاقیوں سے، جہالت سے، ظلم کے اندھیروں میں وہ جو ڈوبے ہوئے تھے، رسم و رواج سے، بدعات سے، ان تمام چیزوں سے پاک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کے ذریعے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے تھے اور اس کو دم کیا کرتے اور وہ پاک ہو گئے۔ کوئی اس سے یہ مقصد بھی تو لے سکتا ہے نا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بس قرآن کی آیات پڑھو اور دم کرو اور بس آپ پاک ہو جائیں گے۔ نہیں، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیات لوگوں تک پہنچانا، صرف زبانی کلامی نہیں پہنچایا، اس کو کر کے بھی دکھایا۔ اور قرآن کی آیات میں کیا ہے؟ اللہ کے احکامات، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی۔ یعنی یہ نہیں کہ خود انہوں نے سیکھ لیا اور دوسروں کو بتا رہے ہیں بس تم سن لو، نہیں، قرآن کا صرف سننا کافی نہیں، کیا کرنا ہے؟ اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کا علم دوسروں تک پہنچانا۔ والحکمت اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اشارہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تعلیم، قرآن کی آیات، اور حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو کر کے دکھایا۔ اور یہ امی جو تھے، یہ عرب جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے کیا تھے؟ کھلم کھلا گمراہی میں، کیونکہ شرک کیا کرتے تھے اور بد اخلاقیوں میں بہت دور تک نکل چکے تھے، بیٹیوں کو قتل کرنا، بات بات پہ اپنی عورتوں کو طلاق دینا اینڈ سو آن، بہت سی برائیاں ان میں موجود تھیں۔ وآخرین اور دوسرے، منہم ان میں سے، وآخرین دوسرے یا اس کے علاوہ، دونوں طرف اشارہ ہے، اس کے علاوہ جو ہیں، منہم ان میں سے، لما نہیں، یلحقو نہیں ملاقات کی انہوں نے، بہم ان کے ساتھ۔ مطلب کیا بنا کہ یہ قرآن یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آخرین کے لیے بھی ہے۔ اب آخرین کے بارے میں 3 چیزیں بتائی گئیں۔ کون سی؟ نمبر 1 کہ آخرین سے مراد
تابعین ہے. تابعین سمجھتے ہیں نا, صحابہ کرام کے بعد جو لوگ تھے. آخرین سے مراد تابعین. دوسری جو رائے بتائی گئی کہ آخرین سے مراد عجمی لوگ. عجمی کون ہوتے ہیں؟ جو عرب نہیں, عرب کے علاوہ باقی سب لوگ کون ہیں؟ عجمی ہیں. اور تیسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہیں آخرین. تو دیکھا جائے تو تینوں چیزیں صحیح ہیں. ان ادر ورڈز کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہم سب کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں قرآن عربی میں ہے تو ہمیں عربی تھوڑی نہ آتی ہے, یہ تو عرب کے لوگوں کے لیے ہے, یا وہ اس پیغمبر کا آنا انہی میں سے آیا تو انہی کے لیے تھا. نہیں, کیا بتایا جا رہا ہے بڑے کھلے الفاظ میں, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. دوسرے جو انہوں نے ابھی تک ان سے ملاقات نہیں کی, اب قیامت تک پتہ نہیں اور کتنے لوگوں نے آنا ہے, ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اور یہ قرآن جو ہے ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, آخری کتاب ہے. وہ ہوا, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی العزیز غالب ہے, الحکیم حکمت والا ہے بے شک. ذالکا یہ کیا, یہ قرآن کا نزول, یہ پیغمبر کا آنا, فضل اللہ اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے پھر ہم کو مسلمان بنایا. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا. اللہ کا شکر ادا کیا کریں, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور جہاں اللہ کے فضل کی بات ہو وہاں آپ کو دعا سکھائی گئی تھی, اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. اللہ سے اس کا سب سے بڑا فضل مانگے. یؤتیہ وہ عطا کرتا ہے اس فضل کو, من یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اللہ کی مرضی سے رسول آئے, اللہ کی مرضی سے ان کو نبوت دی گئی اور ان کو کتابیں دی گئی. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے بے شک. مثل الذین مثال ان لوگوں کی جو حملوا جن کو دی گئی التورات تورات, یا جن سے اٹھوائی گئی. تورات کس کو دی گئی تھی؟ بنی اسرائیلیوں کو. اب ان کی بات ہو رہی ہے, غور سے سنیں, یہ بتا کہ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے. مثال ان لوگوں کی جن سے تورات حملوا اٹھوائی گئی, یعنی ان کو دی گئی, ثم پھر لم نہیں یحملوها نہیں انہوں نے اس کو اٹھایا, نہیں انہوں نے اس کا حق ادا کیا. حق کیا تھا؟ کتاب کا حق کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے. دیکھیں کوئی بھی کتاب, جب ہم جا کے کسی مارکیٹ سے کوئی بک لیتے ہیں کس لیے لیتے ہیں؟ کیا کرنا ہے اس کو مجھے پڑھنا ہے. جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس کو پڑھا نہیں, اور جنہوں نے پڑھا نہیں انہوں نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا, ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے. کمثلی ان کی مثال ایسی ہے جیسے الحمار گدھے کی مثال. گدھا کیا کرتا ہے؟ یحملو اٹھایا اس نے, اسفارن بہت بڑا بوجھ. دیکھیں کتاب جو ہے یہ عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی. کس کی کتاب ہے یہ؟ اللہ کی کتاب, آسمانی کتاب, اللہ کے احکامات جو انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی, لیکن انہوں نے اس کو پڑھا نہیں, عمل نہیں کیا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی گدھے نے بہت سا بوجھ اٹھایا, کافی بھاری, تھوڑا نہیں تھا, ایک بہت بھاری بوجھ اس نے اٹھایا. بئسا برا ہے. مثلو مثال القوم اس قوم کی, الذین وہ جو, کذبوا جنہوں نے جھٹلایا, بآیات اللہ اللہ کی آیات کو. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیلیوں کی, جنہوں نے کتاب کو اٹھا تو لیا, یعنی لے لیا, اٹھانا مینز لے لیا, اہل کتاب کہلائے, اس پہ بڑا ناز بھی کیا, لیکن اس پہ عمل نہیں کیا اور اس کو پڑھا نہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے گدھے نے بوجھ اٹھایا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کی مثال وہ جو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. جھٹلایا کیسے؟ ہاں جی, پڑھا نہیں, عمل نہیں کیا, اٹ مینز انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا, القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. وہ شخص ظالم ہے, دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے, وہ شخص ظالم ہے جس کے پاس کتاب ہے اور وہ اس کو پڑھتا, سمجھتا اور عمل نہیں کرتا. ہمارے پاس کتاب ہے, کون سی کتاب ہے؟
کیا ہم اس کو پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. لیکن اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے تو بس یہ مثال پھر ہم سب کے لیے بھی ہے. جیسے گدھے نے بہت سا بوجھ اٹھایا اور اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس نے اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا. ایکسپینسو قرآن لے کر بک شیلف میں سجا کے رکھنا، کوئی رحمت اس سے نہیں ٹپکنے والی، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہونے والا جب تک آپ اس کو کھول کر پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں اور عمل نہیں کریں گے. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. قل آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں. اب یہودیوں سے خطاب ہے. کیا ان اگر زعمتم، تم یہ سمجھتے ہو، انکم بے شک تم، اولیاء تم دوست ہو، للہ اللہ کے، من دون الناس باقی لوگوں کو چھوڑ کر. اہل کتاب کا کیا تھا زوم کہ وہ کون ہے؟ اللہ کے دوست، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، چوزن ون ہیں، تھے وہ چوزن ون. اس لیے اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا اور ان کو کتاب دی. لیکن جب انہوں نے کتاب کو گدھے کی طرح بوجھ سمجھ کے اٹھا لیا، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا، تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. لیکن کیا کہا جا رہا ہے ان سے کہ تم جو اس ایک سپریالٹی کمپلیکس میں ہو، خوش فہمی ہے تمہیں کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے بہت قریب ہو، باقی لوگ تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر تمہیں کیا چاہیے کہ تم اللہ سے موت کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ مرنے کے بعد. تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ملنے کی، ملاقات کی خواہش کرو، اس کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو. بلا اور نہیں، یتمنونہ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی. کیوں؟ بیما بوجہ اس کے جو قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی، علیم وہ خوب جانتا ہے، بالظالمین ایک ایک ظالم کو. یہی مضمون گزر چکا پیچھے سورہ بقرہ میں. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ رکھی ہے تو تمہیں کیا چاہیے؟ تم کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو. لیکن یہ لوگ کیا کریں گے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. ہرگز یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ان میں سے کون کون ظالم ہے، شرک کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت کی تمنا بھلا کیسے کریں گے؟ بلکہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کو 1000 سال کی زندگی ملے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال کی زندگی مل بھی گئی، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر ان کو اتنی لمبی زندگی مل بھی گئی تو یہ عذاب سے بچ نہیں سکتے. ایو عمر، ہاں کہ ان کو اتنی لمبی عمر دے بھی دی جائے تو وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے. واللہ بصیر بما یعملون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. جس سے کیا پتہ چلا؟ نمبر 1، اہل کتاب کو جو زوم تھا، جو ایک خوش فہمی تھی کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس جنت کا ٹکٹ ہے. کچھ آج کل کے لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں، اس خوش فہمی سے نکل آئے. اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، امت محمدیہ ہے، تو ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیلیوں کا ہے. کیونکہ ان کا بھی یہی ذہن میں تھا کہ ہماری برادری میں بہت سے انبیاء آ چکے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس لیے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتے، چند دن ہاں اگر ہو، ادروائز آگ تو ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی. تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا جو پیچھے ہم پڑھ چکے وہ نہ کرو جو کر نہیں سکتے. اپنے اعمال کو تو دیکھو. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ظالم سے اچھی طرح باخبر ہے. قل آپ فرما دیجئے ان الموت، بے شک جو موت ہے، الذی وہ جو، تفرون تم بھاگتے ہو، منہ اس سے، فإنہ پس بے شک وہ موت، ملاقیکم تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ہم سب کو بتایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
وہ موت جس سے انسان بھاگتا ہے. موت کس کو پسند ہے؟ کسی کو نہیں پسند. کوئی مرنا نہیں چاہتا. لیکن کتنا بھاگیں گے؟ جتنا بھی بھاگیں موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے، ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اے انسان جتنا تو بھاگتا ہے ایک نہ ایک دن تیری اس سے ملاقات ہونے والی ہے. اور جب موت آ جائے گی ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ اس اللہ اس ذات کی طرف جو ظاہرہ اور پوشیدہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ خبر دے گا تم کو، پھر وہ بتائے گا تم کو بما ساتھ اس کے جو تم تعملون تم عمل کرتے تھے. اور پھر انسان کہے گا ما لی ھذا الکتاب، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یا اللہ اس کتاب نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں، سب کچھ لکھ دیا. وما عملوا حاضرا اور جو بھی اس نے عمل کیے ہوں گے وہ سب کچھ وہاں پائے گا. پھر اللہ اس کو بتائے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. اور اگلی جو آیات ہے اینڈ تک بیسیکلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے. تو وہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہجرت کے بعد بیسیکلی مکہ میں کوئی جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی گئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن جب ہجرت ہوئی تو سب سے پہلا جمعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہجرت کے بعد مسجد قباء میں 5واں دن تھا آپ کا، اور جمعے کا دن تھا. اس وقت آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا. ہجرت کے بعد مدینہ میں قحط آیا، اور قحط کی وجہ سے کیا تھا؟ قحط کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے کو کچھ، جی کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں تھا. اب حال یہ تھا کہ جمعے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ صفے بنا کے کھڑے ہیں اور آپ خطبہ دے رہے ہیں. اور اس دوران ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک تاجر تھا بیسیکلی، جس کا نام دہیہ القلبی تھا. دہیہ القلبی تاجر جو ہے وہ مختلف علاقوں سے کھانے پینے کا سامان لے کر آتا اور پھر وہ لوگوں میں فروخت کرتا. تو ایک اس کی تجارت تھی، بزنس تھا جیسے، اور دوسرے لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی. اب سوچیں آپ کہ ہجرت کے بعد بے شک صحابہ کرام ان کے ایمان کا لیول بہت اونچا، لیکن ابھی ایمان اس لیول تک نہیں پہنچا. وہ بھی تو انسان تھے نا، بھوکے پیٹ، نہ پیٹ میں کچھ ہے نہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے. اور اس دوران ان کو آواز آتی ہے دہیہ القلبی کے قافلے کی، اور وہ قافلہ جب کسی جگہ سے گزرتا تھا تو وہ طبل بجایا کرتا تھا، جیسے ڈھول بجا کے یا کوئی گھنٹی وغیرہ بجا کے آواز جیسے کرنا. وہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ قافلہ آ گیا، جنہوں نے کچھ لینا ہے وہ جلدی جلدی لے لیں. اور یہ قافلہ روز نہیں آتا تھا، اس کی کچھ اپنی الگ ٹائمنگز کچھ عرصے کے بعد آتا تھا. اب صحابہ کرام کو جیسے اس کی وہ آواز آئی، جو گھنٹیاں یا جو بھی تھا، تو وہاں سے سب بھاگے. اور بھاگے کس لیے بھاگے؟ تاکہ کھانے کے لیے کچھ لے لیں، کیونکہ پھر بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا. تو اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جمعے والے دن کیا کرنا چاہیے، اور جو تم سے غلطی ہوئی اس کی بیسیکلی اصلاح کی گئی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے ان آیات کا شان نزول. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب نودیا جب پکارا جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعے والے دن، اسپیشل جمعے والے دن کی بات ہو رہی ہے. اور جمعے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے جمعہ مینس جمع ہونا، لوگوں کا جمع ہونا. جمعے کا دن کیسا دن ہے؟ جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. دیکھیں نماز تو وہی نماز ہے نا، ٹھیک ہے نا، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے. ہاں خطبہ ہے ایک، خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، احادیث وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نماز پڑھا کے بات ختم. لیکن وہ اتنی بڑی گیدرنگ جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، کیونکہ دین کے ساتھ
اٹیچمنٹ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتحاد اور اتفاق کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی سورہ الصف میں کیا بتایا گیا؟ صفیں بنانا جڑ جڑ کے. تو یہ ایک اتفاق کی نشانی ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے کیسے پکارا جاتا ہے؟ اذان کی طرف اشارہ، اذان دی جائے تو کیا کرو؟ فسعوا، پس چلو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. فسعوا عربی کا یہ جو ورڈ ہے سعا یا سعی مینز دوڑ لگانا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ دوڑنا شروع کر دو. دوڑ لگانا چلو مینز ایسا چلنا، جلدی چلنا. ہم جلدی کب چلتے ہیں؟ جب پہنچنا ضروری ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسے ٹہل ٹہل کے آرام سے ابھی ہے بہت ٹائم ہے، اور وہاں جب تکبیر ہو تو تب جا کے ہم پہنچیں، تو یہ پہنچنا نہ پہنچنے کے برابر ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ فسعوا، پس چلو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی مسجد کی طرف چلنا شروع کر دو. وذروا، اور چھوڑ دو، البیع، تجارت کو. تجارت کو چھوڑ دو، شاپ بند کر دو، کاروبار بند کر دو، اپنے سارے ضروری کام پیچھے کرو. ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم کچھ علم رکھتے. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کیوں؟ جمعے کا دن ہے، جمع ہونے کا دن ہے، لوگوں سے ملاقاتوں کا دن ہے، دین کے ساتھ جڑنے کا، صفیں باندھ کر اتحاد اور اتفاق کا دن ہے. اتنی زیادہ خصوصیات کا دن، اور تم اس کو ویسے ہی چھوڑ دو تو نقصان ہوا یا فائدہ؟ جو چھوڑ دے گا اس کا نقصان ہے، اور جو چلا جائے گا اس کو فائدہ ہونے والا ہے. فَإِذَا، پھر جب، قُضِیَت، ادا کر لو، پوری کر لو، الصلاۃ، نماز پوری ہو گئی. کون سی نماز؟ جمعے کی نماز. فَانْتَشِرُوا، پھر پھیل جاؤ، فِی الْأَرْضِ، زمین میں. کس لیے؟ وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، مِن فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے. اللہ کے فضل میں سے یعنی اپنی تجارت، اپنی شاپ، اپنی بزنس، جو بھی تمہارا کام تھا اس پہ واپس آ جاؤ. لیکن واپس آ کے بھی اپنے دین کو مسجد میں چھوڑ کے نہ آنا، بلکہ کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا، کثیراً، بہت زیادہ. کون سا ذکر؟ جی، تسبیحات اور ذکر اذکار کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ مسجد میں جا کے کیا کیا؟ نماز پڑھ لی، خطبہ سنا، نماز پڑھ لی. لیکن یہ نہیں کہ وہ ہو گیا بس بات ختم. نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. مومن جو ہے چلتا پھرتا دین ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں دین کیسے پھیلا؟ دین لوگوں نے کر کے دکھایا تو دین پھیلا. اور آج کل دین کا کیا حال کر دیا ہم نے اس کو کتابوں میں بند کر دیا. یہ تو بس کتاب میں رہنے والی چیز ہے. اور پھر جب کھولتے ہیں دیکھتے ہیں ہاں یہ تو بڑا، یہ کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ہمیں بھی تو نیک بندہ بننا ہے، ہمیں بھی تو مومن بننا ہے. کیا ہم نے اللہ سے تجارت نہیں کرنی ہے نا؟ کیا ہم نے جنت میں جانا نہیں ہے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ ہمیشہ رہیں گے یہاں؟ نہیں. اس لیے جب تم نماز ادا کر چکو تو وہاں سے نکلو. کہاں جاؤ؟ اپنی اپنی جابوں پہ، اپنے اپنے کاموں پہ جاؤ. لیکن یہ یاد رکھو اپنے کام کرتے ہوئے بھی کیا کرتے رہنا ہے؟ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہنا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دیکھیں واپس آئے، تجارت کرنے لگے، دنیا کی کامیابی. اور جب سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے گئے تو کس چیز کی کامیابی؟ آخرت کی کامیابی. وَإِذَا، اور جب، رَأَوْا، دیکھا انہوں نے، تجارت، او یا لہوا، کھیل تماشا. اب اس کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو واقعہ میں نے بتایا کہ جب ان کو آواز آئی کس چیز کی؟ ان گھنٹیوں باجوں کی، تجارت کی، تجارتی قافلہ آیا. او لہوا سے مراد وہ طبل جو بجا رہے تھے، کھیل تماشا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انفدو، دوڑ پڑے، الیہا، اس کی طرف. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ کے قافلے کی طرف دوڑ پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کوئی باقی بچا ہے؟ تو آواز آئی 1 عورت اور 12 مرد باقی بچے ہیں، باقی سارے کے سارے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب بھی یہاں سے چلے جاتے
تو مدینہ کی وادی میں آگ بہنے لگتی. اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاح کے طور پہ یہ آیات بھیجی کہ جب تم نے کھیل تماشے کی آواز سنی تو تم اس کی طرف دوڑ نکلے. وَتَرَكُوكَ اور چھوڑ دیا تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائماً کھڑا. کس چیز کے لیے کھڑے تھے آپ؟ خطبے کے لیے. قل آپ فرما دیجئے ما عند اللہ جو اللہ کے پاس موجود ہے خیر وہ زیادہ بہتر ہے. جو اللہ کے پاس موجود ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کس چیز سے؟ من اللہو اس کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور اس قافلے سے. کھیل تماشا فضول بیکار لغو چیز جس کو کہا جاتا ہے، پیچھے ہم بار بار پڑھ چکے. اور جو تجارت کا قافلہ ہے وہ کتنا لے کر آیا ہے؟ کیا سب کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں، سب کو تھوڑا تھوڑا ہی ملنا ہے. لیکن اللہ کے پاس کتنا ہے؟ بہت زیادہ. سب خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے تمہاری. یعنی تم اللہ کے گھر میں کھڑے اللہ کے سامنے حاضر ہو، نماز پڑھ رہے ہو یا اس کا ذکر کر رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ دنیا میں جو تجارت کے قافلے سے ملے گا وہ تو اسی وقت کا پیٹ بھرے گا نا تمہارا، لیکن وہ جو اللہ کے ہاں تمہارا اجر لکھا جا رہا ہے اس کے بدلے کیا ہے؟ جنت. اور جنت فار ایور کے لیے ہے. اس لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کھیل تماشے اور تجارت کے. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رزق میں خوب برکت دے، حلال اور طیب ہمیں کھلائے اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. تو یہ ہے کہ یہ جمعے کی جو سورہ جمعہ کی آیات جو ہیں یہ خطبے میں بھی شامل ہیں، جمعے کے خطبے میں دی جاتی ہیں. خطبے کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کہ جب بھی آپ جمعے کی نماز کے لیے جائیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جائیں، کیونکہ فرشتے بیٹھے رجسٹر لے کے آپ کی اٹینڈنس لکھ رہے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان سب کی اٹینڈنس. لیکن جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو رجسٹرز کلوز کر لیے جاتے ہیں. بھلے نہ آپ پہنچیں، آپ تو پہنچ گئے ہیں لیکن آپ کی اٹینڈنس وہاں نہیں لگائی گئی. تو وائی ناٹ کہ خطبے سے چند منٹ چند لمحے ہی پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ کی اٹینڈنس وہاں لگ جائے. دوسری بات، جب خطبہ شروع ہو جائے تو بہت غور سے اس کو سننا چاہیے، فلی فوکس کرنا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خطبے کے دوران لوگ آ رہے ہیں اور آپ اٹھ کے ان کو سلام کر رہے ہیں اور ان سے گلے مل رہے ہیں اور ہاتھ میں لا رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے منع کیا گیا ہے. ایون اشارے سے بھی کسی کو سلام کرنے کی اجازت نہیں. جب خطبہ کمپلیٹ ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جائیں، پھر گلے ملیں، مصافحہ کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے. اسی طرح خطبے کے دوران اگر کوئی دوسرا بات کر رہا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. ہاں کہ روکنا چاہیے نا، کیونکہ خطبے کے دوران اجازت نہیں ہے، سخت ناپسندیدہ ہے. لیکن اس وقت آپ اس کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ پھر آپ بھی تو بولیں گے نا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو جب خطبہ کمپلیٹ ہو جائے، نماز سے فرصت مل جائے، پھر لوگوں کو بتایا جائے، ان کو اویئرنیس دی جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس بیسیکلی اویئرنیس نہیں ہے. تو وہ آتے ہیں ساتھ میں سلام دعا بھی کر رہے ہیں، وہاں خطبہ بھی چل رہا ہے اور آپ کو خطبے کی اہمیت کا پتہ ہے. ہاں کہ آپ ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں لیکن ثواب تو نہیں مل رہا نا آپ کو. تو یہ ہے کہ جن کو ان باتوں کا پتہ ہے دوسروں تک ان باتوں تک کو پہنچائیں. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.